اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 رمضان المبارک، اور بڑی خوشی کی بات کہ تاشفین نے بھی آج چوتھا روزہ ماشاءاللہ اس رمضان المبارک کا رکھا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، خیر مبارک۔ اور آپ ہی تلاوت کریں، آگے شروع کریں ہم سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا وسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، اور شاباش۔ یہ چھوڑے روکنا نکالے۔ روکڑا بھی نکالیں گے۔ ہم نے نزول قرآن کا پہلا مکی دور اور پہلے 3 سالہ خفیہ تبلیغ والے دور میں نازل ہونے والی وحی اور صورتوں کا مطالعہ کیا۔ اس میں اس وقت کی کچھ صورتحال بھی ہم نے گفتگو کر لی۔ کچھ جو لوگ مسلمان اولین السابقون الاولون ہوئے ان کا ذکر بھی ہو گیا۔ آج ہم اپنی پڑھائی کرنے سے پہلے ایک بات جو ہمارے لیے حکم کے طور پہ سورۃ الاحزاب میں موجود ہے۔ تیمور جی یہ ٹھیک ہے، آپ سیٹ ہیں تو آپ بھی سیٹل ہو جائیں تاکہ پتہ لگے گا۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ہمارے لیے حکم موجود ہے سب مسلمانوں کے لیے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر اور عزت کرتے ہیں، اور آپ مسلمانوں آپ بھی ان کے لیے دعا کیا کرو اور ان پر سلام بھیجا کرو۔ اس لیے ہم درود شریف سے شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، جب کوئی ایک بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو ہم سب کو اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بلکہ جب لفظ محمد ہم سنیں تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو کہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مکمل درود شریف اس کو کہتے ہیں درود ابراہیمی، ورنہ درود کی بہت سی شکلیں ہیں جو اس طریقے سے بھی آپ درود پڑھ لیں۔ کل ہم نے اب سابقون الاولون پڑھ لیے تھے، تو اب اولین مسلمانوں کے معمولات دیکھتے ہیں کہ جو چند لوگ 40 لوگ یا 47 لوگ جو اس وقت تک شامل ہو گئے تھے تو وہ ایمان لے آئے، جس طرح نماز اور تلاوت اور اس کا وضو کا کہا گیا اس طرح کرنے لگ پڑے، تو ان کی عام روزمرہ زندگی کے معمولات کیا ہو گئے۔ توحید، رسالت اور آخرت کے 3 بنیادی عقائد، جیسا کہ پچھلی جو صورتیں ابھی تک دیکھی ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ یہی تعلیم تھی صرف ان کی، اور انہی کے دلائل تھے۔ توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد اور اعمال صالحہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو احکامات وحی کے ذریعے نازل ہوتے رہے، اسلام میں داخل ہونے والوں نے ان کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ سب بھی رات بھر جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے، نماز کے لیے وضو کے پابند ہو گئے، اور اپنے لباس کو نجاست اور غلاظت سے بالکل پاک رکھتے۔ جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اس کو انہوں نے حفظ کر لیا تھا، اور نماز میں اس کی تلاوت کرتے، عموماً چھپ کر کسی مکان میں یا اکٹھے ہو کر مکہ سے باہر وادیوں میں جا کر نماز پڑھتے۔ جب نزول وحی کثرت سے ہونے لگا تو جو ساتھی پاس ہوتا نازل ہونے والی وحی فوراً اس کو پہنچا دی جاتی، اور سینہ بسینہ سب لوگ اس کو حفظ کر لیتے اور تلاوت کرتے رہتے۔ مخلوقات اور اشیاء کی مختصر زندگی اور موت کا ذکر، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین، یوم حساب، اور اس کے بعد جنت دوزخ کا ذکر، ان سب کے ایمان و یقین کا حصہ بن چکا تھا۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بزرگی، توحید تامہ ہوتی ہے کہ بالکل صرف تمام اختیارات اور صرف ایک واحد اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں،
اور اس کے علیم و حکیم رحمان و قدیر ہونے اور دین کی حقانیت ان کے ایمان و یقین کا حصہ بن چکی تھی۔ جس وقت کفار نزدیک نہ ہوتے تو مومنین ایک دوسرے کو السلام علیکم اور جواب میں وعلیکم السلام کہتے۔ یہ پہلے 3 سال کی باتیں ہیں جب مکہ کے عام لوگوں کو بتائے بغیر جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ خفیہ طریقے سے آپس میں مل کر جب زندگی گزارتے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین کہتے، اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ان کی عادت بن گیا، اور ان میں ملحدانہ یعنی خدا تعالیٰ کا انکار کا وجود کا انکار کرنا یا مشرکانہ فکر و عمل کی گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ نہ تو کوئی پیر، کوئی بت، کوئی بزرگ رہ گیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والا ان میں سے کوئی رہ گیا۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں؟ توحید، رسالت اور قیامت۔ اسلام کی تعلیمات سادہ اور قابل عمل ہیں۔ توحید ہی بنیادی پیغام ہے جو اسلام لے کر آیا۔ اسلام کی دعوت شروع ہی اس اعلان کے ساتھ ہوئی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ میں اعلان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور میں اس بات کا بھی اعلانیہ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور انہیں اللہ نے اس ڈیوٹی پر لگایا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جو کوئی داخل اسلام ہوتا اپنے منہ سے یہی اقرار کرتا تو مسلمان کہلاتا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ ابتدائی دور کی صورتوں میں یہی 3 مضامین بار بار اور دلائل و شواہد کے ساتھ سمجھائے گئے ہیں۔ رسالت کے آخری دور میں سورۃ توبہ کے بعد بھی نازل ہونے والی قرآن مجید کی سورۃ بینہ میں، یعنی سب سے بڑی آخری سورت تو سورۃ توبہ ہے نا، تو اس سے بھی آخر میں نازل ہوئی سورۃ بینہ، تو اس میں اس طرح وضاحت فرمائی گئی ہے کہ اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ دعوت اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں حضرت علی بن ابی طالب نے، جو حضور اکرم کے نو عمر چچا زاد اور آپ کے زیر کفالت تھے، انہیں جب آپ نے قبول اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے پوچھا اسلام کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا یہ اللہ کا دین ہے جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے چن لیا ہے۔ میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزا کے انکار کی طرف بلاتا ہوں، یعنی بت پرستی کا انکار کرو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح دعوت اسلام کے ابتدائی خفیہ دور تبلیغ میں اسلام قبول کرنے والے حضرت عمر بن ابسہ نے دعوت قبول کرنے سے قبل حضور سے پوچھا آپ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ ابن ابسہ نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پوچھا اچھا اللہ نے آپ کو کیا دے کر بھیجا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، بتوں کو توڑ دیں اور صلہ رحمی کریں، رشتہ داریوں میں نفاق نہ پیدا کریں۔ صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ جو خون کے رشتے ہیں ان میں محبت قائم رکھیں۔ آخری دور میں سن 9 ہجری میں جب قبائل کے وفود، یعنی یہ مکے کا دور گزر گیا، مدینے کا دور گزر گیا، تو بالکل آخری دور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا، تو سن 9 ہجری میں جب قبائل کے وفود مدینہ آ کر اسلام قبول کر رہے تھے، تو اس وقت طائف کے وفد نے جب آ کر اسلام قبول کرتے وقت یہ رعایت چاہیے کہ جی جب ہمیں زنا میں، سود میں، نماز اور شراب میں اور ان کے بت لات کو 3 سال باقی رہنے کے بارے میں رعایت دے دیں، ٹھیک ہے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں 3 سال کی مہلت دے دیں، بتدریج ہم یہ چیزیں چھوڑیں گے۔ تو واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ ان حرام افعال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، ان کے بھی بعد یمن کے قبیلہ اشری کے وفد جب تشریف لایا تو ان سے ملاقات میں یہ بات ہوئی
آپ نے انہیں سمجھایا کہ 5 باتوں پر ایمان لایا جائے گا. آپ بھی نوٹ کر لیں. یعنی اللہ کی وحدانیت پر، فرشتوں پر، اللہ کی ساری کتابوں پر، اللہ کے سب رسولوں پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر. 5 باتوں پر عمل کیا جائے گا. یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جائے گا. یعنی وہ تو تھے نا عقائد، اب یہ اعمال ہیں. ایک تو یہ بھی عمل ہے کہ لا الہ الا اللہ کا زبانی اقرار کیا جائے گا. دوسرا عمل 5 وقت کی نماز کی پابندی کی جائے گی. تیسرا عمل زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی. چوتھا عمل رمضان میں روزے رکھے جائیں گے. الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ تاشفین نے بھی 4 روزے رکھ لیے رمضان میں، آپ سب لوگ رکھ رہے ہیں. اور 5واں عمل جسے استطاعت ہو بیت اللہ کا حج کرے. اچھا، ان کے علاوہ 5 اچھی صفات کو اپنانا. مسلمان کو یہ 5 اچھی صفات اپنانی چاہیے. پہلی، آسودگی کے وقت شکر کرنا، مصیبت کے وقت صبر کرنا، قضاء الہی پر رضامند رہنا، آزمائش آ جائے تو اس کے وقت سچائی پر قائم رہنا، اور دشمن کو گالیاں نہ دینا. یہ آپ دیکھتے ہیں کتنا گندا رواج ہے کہ ہم دشمن کے بارے میں کیسی گندی زبان استعمال کرتے ہیں عام طور پر. اسی طرح آخری دور میں سن 9 ہجری میں نجد کے لوگوں نے ایک آدمی، اس کا نام تھا زمام، اس کو اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے مدینہ بھیجا. تو اسے آپ نے کیا تعلیم دی؟ رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اللہ تعالیٰ کے قادر و خالق ہونے پر ایمان رکھو، اور میری بعثت اور رسالت پر ایمان رکھو کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور عمل صالح کرو. یعنی کوئی ایسا عمل نہ کرو جو صالح نہ ہو، جو آپ کو اچھا نہ لگے، وہ صرف عمل کرو جو آپ کا دل کہے کہ اچھا کام ہے. یہ سادہ تعلیمات ہیں اسلام کی. اولین دور کے 3 سال کی تعلیمات کے بعد جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ ان باتوں کے پابند ہو چکے تھے. آج ہم پڑھیں گے تنزیل القرآن کا دوسرا مکی دور. جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس کو، بلکہ میں نے کیا، اس کے یہ 7 دور الگ الگ بنتے ہیں جس دور میں مختلف صورتیں نازل ہوئیں. یہ دوسرا مکی دور ہے کہ سن 4 نبوی کے شروع میں آپ نے اعلان کیا، اور یہ 5 نبوی کے نصف تک تقریباً یہ 1.5 سال بنتا ہے. اعلان عام کے بعد ان میں بنیادی عقائد اور تزکیہ پر مبنی 21 صورتیں نازل ہوئیں. یہ ہجرت حبشہ سے پہلے کا 1.5 سالہ دور ہے، اور ان میں نازل شدہ صورتیں اور مشرکین کا رد عمل ہم مطالعہ کریں گے. ان صورتوں کے نام یہ ہیں: سورۃ اللہب، اخلاص، سورۃ الفیل، سورۃ القریش، الہمزہ، المعون، الملک، النبا، النازعات، المطففین، التکاثر، التین، الفلق، الناس، العبس، انشقاق، الکوثر، الزاریات، سبا، الغاشیہ اور الرحمن. یہ 21 صورتیں وہ ہیں جو اعلان نبوت کے بعد کے 1.5 سال کے پیریڈ میں نازل ہوئیں. اس کے صورتحال کا آپ کو ساتھ ساتھ، اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان حالات کا جائزہ لیں. دیکھیے، ہمارے اس مطالعہ کا مقصد نہ تو تنقیحات ہیں اور نہ ہی مباحث ہیں. ہم اس دور کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن حالات میں کن لوگوں کے پاس بھیجا، ان کی تعلیمات کیا تھیں، اور وہ بذریعہ وحی قرآن کی صورت میں ہی آئیں. ہم نے وہی دیکھنا ہے کہ کس دور میں لوگوں کا رد عمل کیا تھا، حالات کیا تھے، اور کون کون سی صورتیں اس طرح نازل ہوئیں. اعلان عام اور اس کے بعد کا رد عمل دیکھتے ہیں. 3 سال تک نہایت احتیاط کے ساتھ خفیہ طریقے سے خاص قریبی لوگوں میں تبلیغ اور تعلیم ہوتی رہی. نماز کے وقت کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے،
ایک دن ابو طالب وہاں سے گزرے تو نماز پڑھتے دیکھ کر پوچھا یہ کون سا مذہب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہمارے دادا ابراہیم کا یہی دین تھا۔ ابو طالب نے کہا میں شامل تو نہیں ہو سکتا لیکن تم لوگ جاری رکھو، میں قریش کی مزاحمت کے خلاف آپ کا دفاع کرتا رہوں گا۔ اس دوران تقریباً 40 مرد اور خواتین مسلمان ہو چکے تھے۔ مکہ میں پہلے ہی تھوڑی بہت خبر پھیلنے لگی تھی، لیکن خاموش تحریک کی وجہ سے قریش مکہ نے توجہ نہیں دی۔ اسی دوران جب حضرت ابو ذر غفاری نے قبول اسلام کے بعد منع کرنے کے باوجود مسجد حرام میں جا کر اپنی بلند آواز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا نعرہ بلند کیا تو خبر قدر عام ہو گئی۔ وہ دیہاتی تھے، قریب کے کسی وہ قبیلے کے رکن تھے، پہلے اپنے بھائی کو بھیجا، یار سنا ہے اس قسم کا کوئی آدمی ہے، پتہ تو کرو۔ اس نے جا کے بتایا تو پھر خود آئے تو دیکھا، تو جب ایمان لے آئے تو پھر وہ کھرے دیہاتی تھے، کہتے پھر خانہ کعبہ میں جا کے میں کہتا ہوں اس وقت تک مسلمانوں نے تو خفیہ رکھا ہوا تھا، جب انہوں نے یہ کیا تو اس کے بعد خبر قدر عام ہو گئی۔ اچھا، ایک دفعہ مدینہ سے باہر کسی گھاٹی میں نماز باجماعت ادا کرتے وقت کچھ بت پرست نکلے اور چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تو نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک کافر کو اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ماری۔ دیکھیے جہاں بار بار ذکر آئے گا یا چند دفعہ ذکر آئے گا اونٹ کی ہڈی سے کسی کو مارنے کا۔ ہمارے یہاں درخت ہوتے ہیں تو لاٹھیاں ہوتی ہیں، ان کے یہاں اونٹ ہی ہوتا تھا بہت زیادہ، اونٹ جب مر جاتا تھا تو اس کی بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کی ہڈی ماری اور تو وہ زخمی ہو گیا۔ لیکن اس واقعہ کے بعد مسلمانوں نے بالکل پرامن رہنے کا عہد کر لیا اور وحی کے ذریعہ مسلسل حکم آتا رہا کہ برداشت کرو اور صبر کرو۔ 3 برس پورے ہونے کے بعد سورۃ شعراء کی آیت نمبر 214 نازل ہوئی، جس میں حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین کے قریبی لوگوں کو بت پرستی کے انجام سے تنبیہ کریں۔ چند روز کے بعد یہ حکم آنے کے چند روز بعد آپ نے بنو ہاشم کے لوگوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا، یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو، اور کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جس میں دین دنیا دونوں کی بہتری ہے، اس بوجھ کو اٹھانے میں کون میری مدد کرے گا؟ ابو لہب نے کہا محمد خاندان کے لیے مسئلہ نہ کھڑا کرو۔ ابو لہب معزز آدمی تھا، اس نے یہ کہا تو مجلس میں سناٹا چھا گیا اور سب لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ چند دن بعد آپ نے پھر سب کو اکٹھا کیا، تقریباً 40-42 افراد خاندان جمع ہو گئے۔ تو آپ نے پہلے اللہ کی حمد اور بزرگی بیان کی، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور وہ واحد و یکتا ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے اسلام کی تعلیم دی گئی، میں آپ کو وہی بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگ گئی، اب وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحی آ رہی ہے اور کس طریقے سے رسول کریم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور وہ واحد و یکتا ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ مجھے اللہ نے آپ کی طرف اور سب لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ عربی کا لفظ ہے مبعوث، کہ مجھے کھڑا کیا ہے اس ڈیوٹی کے لیے، آپ سب لوگوں کو پیغام دینے کے لیے۔ اس پر ابو طالب بولے، یعنی رسول اللہ کے چچا جنہوں نے رسول اللہ کو پالا تھا، کہ ہمیں آپ سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں، آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن میں خود عبد المطلب کو دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت علی نے بھی کھڑے ہو کر کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ باقی سب لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ اس واقعہ کے بعد سورۃ حجر کی آیت نمبر 94 میں صاف حکم نازل ہو گیا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اس کا فوائد شگاف اعلان کر دیں، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو بلند آواز سے پکارا، یا صباحا، سنو اہل قریش۔ یہ ایک اس وقت کا کلچر تھا، طریقہ تھا کہ کسی بڑی بات کا اعلان کرنا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے اونچی جگہ پر۔ یہ پہاڑیاں ایسی پہاڑیاں نہیں ہیں جیسی ہم پہاڑ دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے، یعنی وہ پتھر کی اونچی جگہ ہے، پہاڑی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، ان کا نام کوہ صفا اور کوہ مروہ ہے۔ تو باہر اس طرف کھڑے لوگوں کو اس کے پیچھے نظر نہیں آ رہا تھا، تو آپ نے آواز دی، لوگ اکٹھے ہو گئے، اہل قریش سنو،
اور جب سب آ کر آپ کے قریب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے قریش، کیا خیال ہے اگر میں کہوں کہ ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے اس پہاڑی کے پیچھے چھپا کھڑا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ یہ بڑی توجہ کے قابل بات ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی دیکھا ہے۔ یہی بات میں نے کل یا پرسوں بھی کی تھی کہ جب آپ نے پہلے آ کر اپنے وحی کا بتایا تو آپ کو سب سے زیادہ قریب سے جاننے والے جو دو افراد تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی بیوی تھیں، 15 سال سے آپ کا ساتھ تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق جو بچپن سے آپ کے دوست تھے، ان دونوں کو شک بھی نہیں گزرا اور انہوں نے دوسری سانس لینے سے پہلے یہ مان لیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، کیونکہ آپ کی ذات کے ساتھ سچ کے علاوہ کوئی چیز نسبت تھی ہی نہیں کہ کبھی آپ نے کوئی خلاف حقیقت بات بھی کی ہو۔ یہاں بھی انہوں نے کہا بھی کیا اگر میں کہوں کہ پیچھے اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے آپ کے لیے تو اب مان جاؤ گے؟ سب لوگ یک زبان بولے کیوں نہیں جی، آپ دیکھو تو ہم نے ہمیشہ سچ بولتے ہی دیکھا ہے۔ اس پر آپ نے دعوت توحید دی اور کہا، یہ پہلا اعلان تھا لوگوں کے سامنے، اللہ اعلان اسلام کا ذریعہ۔ ہاں، اس پر آپ نے توحید دی اور کہا اگر تم میری دعوت پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر شدید عذاب نازل ہوگا۔ اس پر ابو لہب آپ کا وہ چچا تھا جس نے آپ کے پیدا ہونے پر اتنی خوشی منائی تھی کہ جو لونڈی یہ خبر لے کر آئی تھی رسول اللہ کی پیدائش کی، اس کو اسی وقت آزاد کر دیا تھا۔ آپ کا ہمسایہ بھی تھا اور بڑا با اثر آدمی تھا، دیکھنے میں بڑا حسین و جمیل آدمی تھا۔ ایسے لوگوں کا معاشرے میں اثر ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اوپنلی بات کی، سب لوگوں کو دعوت دی اپنی، تو اس وقت فوری رد عمل کیا تھا؟ ابو لہب فوراً بولا تبا لک سائر ھذا الیوم، ہلاکت ہو تیرے لیے، برباد ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اسی کام کے لیے اکٹھا کیا آج؟ یہ کہا اور اٹھ کر چل دیا۔ وہ بااثر آدمی تھا، اس کے ساتھ ہی باقی لوگ بھی منتشر ہو گئے۔ کوئی صفحہ پر چڑھ کر کیے گئے اس اعلان عام کے بعد مشرکین کی طرف سے آپ کی مزاحمت شروع ہو گئی۔ پہلے اس لیے نہیں تھی کہ خفیہ کام چل رہا تھا، لوگوں کو پورا پتہ ہی تھا کہ کیا کہتے ہیں۔ تو اب جب آپ نے اوپنلی اعلان کر دیا کہ اللہ صرف ایک ہے، یہ سب بت وغیرہ غلط ہیں، اگر آپ یہ بات میری نہیں مانیں گے تو آپ کو عذاب آئے گا، مان لیں، تو اس کے بعد مزاحمت شروع ہوگی۔ آپ کا چچا ابو لہب، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اپنی سرخ رنگت کی وجہ سے ابو لہب یعنی شعلے جیسا کہلاتا تھا۔ ابو لہب جس طرح شعلہ چمک رہا ہو، اس قسم کا اس کا چہرہ تھا، اور مالی طور پر رئیس تھا۔ آپ کا چچا ہونے کے علاوہ آپ کا ہمسایہ بھی تھا، اور ابو طالب کی وفات کے بعد قبیلے کا سردار بھی بننے والا تھا۔ اس نے دعوت توحید سن کر ناگواری سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا تبا لک، اسی کے جواب میں بعد میں سورۃ تبت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری میں تو اس کا نازل ہونے کا زمانہ یہی بتایا گیا کہ اسی وقت نازل ہو گئی۔ بہرحال یہ زیادہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بعد میں نازل ہوئی۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ یہ صورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، فاطمہ آپ کی بیٹی تھی لاڈلی، صفیہ آپ کی لاڈلی پھوپھی تھی، آپ سے 2-3 سال چھوٹی تھی، اور اے عبد المطلب کے بیٹو، یعنی میرے سب سے قریب ترین لوگوں، اللہ کی جانب سے آپ لوگوں کے بارے میں مجھے کوئی اختیار نہیں۔ اگر ایمان لے آؤ گے تو ٹھیک ہے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو میں آپ کو نہیں بچا سکوں گا۔ ہاں، میرے مال میں سے جو چاہو تم مانگ لو، اس پر میرا اختیار ہے۔ یعنی دین کے بارے میں کوئی استثناء نہیں۔ اعلان عام کے بعد مخالفت، مزاحمت اور تضحیک شروع ہو گئی۔ تضحیک ہوتا ہے مذاق اڑانا بات کا۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی تھی سورۃ العلق، اس کی 5 آیات نازل ہوئی تھیں۔ تو اس اعلان عام کے بعد پھر اس کی 6 سے 19 نمبر تک کی آیات نازل ہوئیں۔ اس کا بنیادی خیال تو یہ تھا کہ کافر آپ کو روکتا ہے تو اس کی بات نہ مانیں۔
ابو جہل بڑا معزز آدمی تھا، قبیلہ بن مخزوم کا اس کا نام تھا عمر بن ہشام، اور اس کو اس کی دانائی کی وجہ سے ابو الحکم کہا جاتا تھا کہ دانائی کا باپ، اتنا دانا آدمی تھا۔ مسلمان جب حرم کعبہ میں نماز پڑھنے لگتے، اب جب اعلان ہو گیا تو پھر مسلمانوں نے نماز تو پڑھنی تھی، تو جب حرم کعبہ میں نماز پڑھنے لگتے تو ابو جہل روک دیتا۔ اس موقع پر سورۃ الگ کی 14 آیات نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ اس طرح ہے یا مفہوم کہ معاملہ ہرگز ایسا نہیں ہے جیسے کافر سمجھتا ہے۔ انسان تو آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بے شک اپنے رب کی طرف ہر ایک نے لوٹ کے جانا ہے۔ کہ آپ نے اسے دیکھا ہے جو اللہ کے بندے کو روکتا ہے نماز ادا کرنے سے؟ بھلا سوچو، اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو، بھلا سوچو تو کہ اگر اس نے ابو جہل نے جھٹلایا ہو اور منہ موڑا ہو، یعنی کبھی یہ بھی تو خیال کرو کہ ممکن ہے نماز پڑھنے والا سیدھے رستے پر ہو اور پرہیزگاری کی باتیں کرتا ہو، اور یہ بھی تو کبھی سوچو کہ ابو جہل جو جھٹلا رہا ہے اور یہ سچی بات کو جھٹلا رہا اور منہ موڑ رہا ہو، کیا اس نے یہ جانا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ معاملہ ہرگز ایسا نہیں جیسے کافر سمجھتا ہے۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ تو وہ بلا لے اپنے حامیوں کو، ہم بھی دوزخ کے پیادوں یعنی فرشتوں کو بلا لیں گے، خبردار اس کی بات نہ مانیں، اللہ کے حضور سجدہ کریں اور نزدیک ہو جائیں ایک دوسرے کے۔ پھر اس کے کچھ عرصہ بعد، چند دن بعد، سورۃ مدثر کی پہلے 7 آیات نازل ہو چکی تھیں۔ اس کی 18 آیات نازل ہوئیں۔ ان میں بنیادی بات تو یہ بتائی گئی کہ قرآن انسانی کلام نہیں، کیونکہ یہ کہنے لگ پڑے نا کہ یہ محمد یہ کہتا ہے، تو وہ اس بات کو تسلیم کرنے میں انہیں مشکل آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ الفاظ نازل ہو رہے ہیں، آپ کے پر وحی ہو رہے ہیں۔ تو انہی دنوں جب ولید بن مغیرہ نے، جو قریش کا ایک سردار تھا، قرآن کو انسانی کلام کہا اور اس کو جادو کہا، تو جادو اس لیے کہ جو لوگ توجہ سے سن لیتے ہیں ان کو اس پر یقین آ جاتا ہے، وہ بات مان کے اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو سورۃ مدثر کی آیت نمبر 8 سے 25 تک نازل ہوئیں، جن میں اس کے رویہ پر عتاب ظاہر کیا گیا اور قیامت و دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ یوم قیامت کو آسان نہ سمجھا جائے، یہ بہت سخت دن ہوگا، اور قریش کے ایک ناشکر بدتینت سردار کے رویہ پر اللہ کی ناراضگی کا ذکر ہے۔ وہاں اس کا نام تو نہیں ہے ولید بن مغیرہ، لیکن یہ کہا گیا کہ ایک ناشکر بدتینت سردار کا رویہ، اس سے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، جو قرآن کو انسانی کلام اور جادو قرار دیتا ہے۔ ولید کو اللہ نے بہت مال اور اولاد سے نوازا تھا۔ قبائلی معاشرے میں دولت اور اولاد یہی چیز ہوتی ہے خوبی جو گنی جاتی ہے کسی کی، لیکن اس ولید نے شکر کی بجائے مزید حرص اور تکبر کا رویہ اپنایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ذہن سے ایک جھوٹ بات بنا لی اور لوگوں کے سامنے منہ بنا کر کہتا کہ قرآن صرف جادو ہے۔ جس طرح آپ نہیں، ہم اپنے معاشرے میں بعض اوقات دیکھتے کہ لوگ کسی کی تصحیح کرنے کے لیے اپنا منہ بگاڑ کر باتیں کرتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح کہتا تھا کہ قرآن صرف جادو ہے، اور پرانے زمانوں سے لوگ جادو کرتے آئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اس کی ہلاکت اور بربادی کی وعید سنائی گئی۔ میں آپ کو صورتوں کے لفظی ترجمے نہیں سنا رہا، کیونکہ ہمارا مقصد یہ قرآن کی تفسیر یا ترجمہ نہیں ہم پڑھ رہے، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی تعلیمات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو ان صورتوں میں جو مضامین ہیں وہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، اس پیریڈ میں کچھ عرصہ بعد پھر سورۃ تکویر کی آخری 15 آیات نازل ہوئیں، جس کی پہلی 14 آیات نازل ہو چکی تھی چند ماہ پہلے۔ اس میں بنیادی بات یہ کہی گئی کہ قرآن کلام اللہ ہے، کیونکہ اس نے کہنا شروع کر دیا تھا اور اس کی دیکھا دیکھی دوسروں نے کہ یہ محمد کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں اور یہ جادو ہے۔ اور تو سورۃ تکویر، اس کا قرآن حکیم میں
نمبر 81 ہے، اس کی آخری 15 آیات نازل ہوئیں جن میں فرمایا گیا کہ قرآن کو شیطانی کلام نہ کہو بلکہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون ہونے کے الزام کی واضح تردید کی گئی۔ اب جب نہ ماننی ہو بات تو انسان غلط باتیں کرتا ہے، کبھی کہہ دیا یہ جادو ہے، کبھی کہہ دیا لوگ پہلے بھی کرتے آئے ہیں، کبھی کہہ دیا محمد اپنے پاس سے باتیں کرتا ہے، کبھی کہہ دیا یہ شیطانی کلام ہے، کبھی کہہ دیا یہ جادو ہے، کبھی کہہ دیا جی محمد مت ماری گئی، یہ مجنون ہو گیا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پھر رسول اللہ پر مجنون ہونے کے الزام کی واضح تردید کی گئی سورۃ تکویر میں، اور قرآن کو تمام دنیا کے لیے نصیحت قرار دیا گیا۔ چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی قسم کھا کر، اور ختم ہوتی ہوئی رات کی قسم کھا کر، اور طلوع ہوتی ہوئی صبح کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ قرآن کوئی جنات کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ فرشتہ جبرائیل لے کر آتا ہے، اور رسول اللہ کوئی پاگل نہیں ہے، انہوں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لوگوں اپنا رخ صحیح کرو، یہ قرآن دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ دیکھیے، قسم کھانا، فکروں کی تشکیل، محاورے استعمال کرنا، ہر زبان اور ہر کلچر کا اپنا گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو لہجے ہیں یہ اس وقت کے لحاظ سے اتنا اعلیٰ لہجہ تھا گفتگو کا کہ اس کے بارے میں قرآن شریف میں 3 بار چیلنج آیا کہ اگر تم اس کو انسانی کلام کہتے ہو تو لاؤ نہ بنا کر، اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ شامل کر لو، کرو کوشش، ایک آیت ہی بنا لاؤ، نہیں بنا سکے تو یہ بہترین انداز میں۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو چڑھانے والی گفتگو نہیں کی کہ جی ضد بازی کی گفتگو شروع کر دی۔ اگر ضد بازی کی بات کریں گے تو مانے گا کون؟ دلوں پر تو اثر نہیں کرے گی۔ تو آپ سمجھانے کے لیے بہترین طریقے سے گفتگو کرتے تھے۔ پھر اس دور میں سورۃ مزمل کی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے میں نے بتایا کہ 8 آیات نازل ہو چکی تھیں، تو یہ اس اعلان عام کے بعد کے دور میں پھر اس کی اگلی 11 آیات نازل ہوئی 9 سے 19 تک۔ ان کا بنیادی خیال یہ تھا، بنیادی آئیڈیا یا تھیم، کہ مخالفت کو نظر انداز کریں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، تبلیغ جاری رکھیں۔ ہجرت حبشہ سے پہلے کے دور میں سورۃ مزمل جو کہ قرآن حکیم کی سورۃ نمبر 73 ہے، 73، اس کی آیات نمبر 9 سے 19 نازل ہوئیں، جن باتوں میں مخالفین کی باتوں کو تحمل کے ساتھ نظر انداز کر دینے کی نصیحت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد علیہ السلام کی رسالت میں مماثلت دکھائی گئی، کیونکہ حضرت موسیٰ کا ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی ہو گزرے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ مماثلت دکھائی گئی، اور دکھایا گیا کہ مشرکین کا رویہ بھی بالکل ایسا ہے جیسا حضرت موسیٰ کے ساتھ فرعون کا تھا۔ پھر اس میں رات کو تہجد میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ہدایت کی گئی۔ اچھا، جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں جا کر سورۃ مزمل کی آخری بڑی طویل آیت ہے، اس کے ذریعے تہجد کا حکم منسوخ ہو گیا۔ مکہ میں تہجد کا حکم تھا کہ رات کو اٹھ کر تم قرآن حکیم پڑھا کرو۔ اسی طرح اسی پیریڈ میں سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 آیات نازل ہوئیں 6 سے 19 تک کی۔ سورۃ الاعلیٰ کا قرآن حکیم کی نمبر ہے 87۔ اس کی پہلی 5 آیات پچھلے سے 3 سالہ دور میں نازل ہو چکی تھیں، اور ان 14 آیات میں فرمایا گیا کہ آپ کا کلام نصیحت ہے، جو نہ مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب دیکھیے ذرا کلیئر الفاظ میں بات ہونی شروع ہو گئی ہے۔ جلد ہی ہم آپ کو قرآن یاد کروا دیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوتی، اس کو بار بار دہراتے رہتے کہیں بھول نہ جاؤں، بہت دہراتے رہتے الفاظ کو، رٹا لگاتے ہو نا آپ بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سورۃ الاعلیٰ میں فرما دیا کہ ہم آپ کو قرآن یاد کروا دیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں اور آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ کوئی ایسی بات ممکن ہے جو اللہ چاہے تو وہ بھول جائیں آپ، لیکن آپ فکر نہ کیا کریں۔ یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی جو پوشیدہ ہے، اور ہم آپ کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ سو آپ نصیحت کریں اگر نصیحت کا فائدہ ہوتا ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت قبول کرے گا، اور جو بدبخت ہوگا وہ اس سے دور رہے گا، وہ بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا جو انکار کرے گا، اور پھر وہ اس آگ میں جس میں اسے ڈالا جائے گا
اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا. یقیناً جو پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا, پھر اس نے نماز پڑھی. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. بے شک یہ بات پہلے صحائف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں بھی موجود ہے. جو میں یہ کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. پھر انہی دنوں میں فسق و فجور کی برائی کرنے کے لیے سورۃ قیامت نازل ہوئی. اس کا قرآن حکیم میں نمبر ہے 75 نمبر. یہ میں صورتوں کے نمبر اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن حکیم کی ترتیب ہوئی ہے جو ہمارے پاس کتاب کی شکل میں موجود ہے. ہم لوگ جو مطالعہ کر رہے ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ کن حالات میں پہلے کون سی نازل ہوئی. سورۃ قیامت کی آیت نمبر 1 سے 5 پہلی 5 آیات نازل ہوئیں. یہ اس وقت نازل ہوئیں جب روز قیامت پر یقین کرنے کے بجائے مشرکین مکہ طنز اور حجتیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں اس وقت زندہ کیا جائے گا جب ہماری ہڈیاں بھی مٹی میں مل چکی ہوں گی. ان 4 آیات میں ان 5 آیات میں اس شک کا جواب اور قیامت کے دلائل دیے گئے. اس کے الفاظ ہیں, میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, اور میں قسم کھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ ہمیں یہ اختیار اور قدرت حاصل ہے کہ اس کی پور پور تک کو درست کر دیں. یہ پوریں ہوتی ہیں نا, فنگر پرنٹس. بلکہ انسان یہ ارادہ رکھتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ وہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے. وہ پوچھتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن. پھر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا, اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں, کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی اس کو. اس دن ٹھہرنے کی جگہ صرف تیرے رب کے پاس ہی ہے. اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے اپنے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کر آیا ہے. آگے بھیجا کی اصطلاح بار بار جب آئے گی سامنے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے جو اچھے اعمال کر کے بھیجے ہوں گے وہ اس کے کام آئیں گے. بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے سارا, اگرچہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرتا رہے. ایک اور صورت جو اس پیریڈ میں نازل ہوئی, اس 1.5 سالہ عرصے میں. اب دیکھیں نا, یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب آپ کہیں بیٹھتے, سرداران قریش کے پاس بیٹھتے, حرم کعبہ میں بیٹھے ہوتے تو جو لوگ آتے ان کو لے کے بیٹھ جاتے, ان کو نرمی سے سمجھاتے, قرآن حکیم سناتے, اپنے عقائد بتاتے, اور وہ کوئی شرافت کے ساتھ نہ کر کے اٹھ جاتا, کوئی خاموشی سے اٹھ جاتا, کوئی اکا دکا بندہ بات مان لیتا. یہ ایسا پیریڈ تھا. لیکن اکثریت ایسی تھی جو اس کا انکار کر رہی تھی اور لوگوں کو منع کر رہی تھی کہ کیوں, کدھر تو آپ کا کس طرف ٹر پے آپ لوگ. تو سورۃ دہر کی پہلی آیات 3 سالہ دور میں نازل ہو چکی تھیں. اس کے پہلے بلکہ اس کے 3 سالہ دور کے آخری دور میں, کہیے کہ تیسرے سال کے آخری حصے میں. تو اس کی آخری 9 آیات اعلان عام کے بعد نازل ہوئیں. ان میں بد کردار اور ناشکری کی عادت سے بچنے کا حکم ہے. الفاظ ہیں, یعنی اس کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں, پورے الفاظ کا مفہوم بتاتا ہوں. یقیناً ہم ہی نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. ہم نے بھی اس کے کتاب کا نام رکھا ہے سوانح نبوی بزمانے بترتیب زمانی, اور تنزیل القرآن بترتیب نزولی. تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. اس میں فرمایا گیا یقیناً ہم ہی نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے, چنانچہ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی بات نہ مانو. کیونکہ رسول کریم کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے والے تو بہت تھے. اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو, رات کے کچھ حصے میں اس کو سجدہ کرو اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کرو. بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں, وہی چیز سمجھ آتی ہے کہ جو فوراً مل جائے, ہاتھ میں آ جائے, وہ پیاری لگتی ہے, اور ایک بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہم ہی نے انہیں پیدا کیا ہے اور ہم ہی نے ان کے جوڑ اور بند مضبوط بندے ہیں.
تو ہم جب چاہیں کہ بدل کر جیسے لوگ دوسرے اور لوگ لے آئیں گے، ان کو غائب کر دیں گے۔ بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے، اور تم نہیں چاہتے مگر کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ہوگا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے، ظالم عربی میں کہتے ہیں عدل سے ہٹے ہوئے کو، صحیح جگہ سے، صحیح رستے سے ہٹے ہوئے کو، ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ اللہب کے نزول کے بارے میں مختلف خیال ہیں، لیکن چونکہ بخاری شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ اعلان عام کے بعد یہ نازل ہوئی، یہ تو نہیں کہا کہ کتنی دیر بعد نازل ہوئی، تو اس لیے ہم بھی سورۃ اللہب کو اسی دور میں شمار کرتے ہیں۔ اس میں ابو لہب کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ میں بار بار آپ کی طرف اس لیے منہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ حاصل رہے۔ اعلان عام کے وقت ابو لہب نے بہت کرخت رویہ اپنایا تھا اور لفظ استعمال کیا تھا تبا لگا، یعنی تمہارے ہاتھ ٹوٹیں۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، پنجابی میں جیسے ہم کہتے ہیں تیرا کاک نہ رہے، یا اس قسم کا کوئی اور بات۔ تو نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا۔ بخاری شریف کے مطابق اس کے اس رد عمل میں، اس کے ان الفاظ کے رد عمل میں یہ صورت نازل ہوئی، لیکن ہمارا خیال ہے کہ صورت کا نزول شیب ابی طالب محصوری کے دوران ہوا، جب ابو لہب نے بنی ہاشم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور اگر کوئی آدمی محصورین کے لیے خوراک بھیجتا تو اس میں بھی رکاوٹ ڈالتا۔ بہرحال اس صورت کے الفاظ یہ ہیں: ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ کل تراج نے اسی کی صورت کی تلاوت کی تھی ابتدا میں۔ ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی لکڑیاں ڈھونے والی، عربی محاورہ کے مطابق لگائی بجھائی کرنے والی بیوی بھی، اور جس گردن میں وہ ہار پہنے پھرتی ہے اس گردن میں کھجور کی کھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، اس کو بھی انذار کیا گیا بھی اپنے عمل کو ٹھیک کرے۔ اسی پیریڈ میں سورۃ اخلاص نازل ہوئی، جو آپ ہر وقت پڑھتے ہیں اور روزانہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ جب آپ سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرآن شریف کی کوئی اور آیات نہ ملا سکیں تو آپ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں۔ یہ بھی اسی 1.5 سالہ پیریڈ میں نازل ہوئی، اعلان عام کے بعد کے 1.5 سال کے دوران۔ اس میں توحید خالص کا اقرار ہے۔ یہ سن 490 میں نازل ہوئی۔ اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے۔ سورۃ اخلاص میں احد اور صمد کے الفاظ سے ذات باری تعالیٰ کا ایسا تعارف کرایا گیا ہے کہ توحید اور وحدانیت کا اس سے بہتر تصور پیش کرنا ممکن ہی نہیں۔ عربی میں احد کا لفظ ایسا ہے کہ جس کا کوئی اور متبادل دوسری زبان میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ایک جس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور صمد بھی ایسا ہے کہ جس کو کسی دوسرے کی کوئی محتاجی نہیں، جس میں کوئی ایسی کمزوری نہیں جس کے لیے کسی دوسرے کی مدد درکار ہو اس کے۔ بتایا گیا ہے کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، چنانچہ دنیا میں کوئی ایسا وجود نہیں جس کے ساتھ اللہ کی مثال دی جا سکے۔ قرآن حکیم میں 3 جگہ پر اللہ کا تعارف بہت جامع الفاظ میں کرایا گیا ہے۔ ایک تو یہی ہے سورۃ اخلاص، ایک آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی تاشفین کو بھی سونے سے پہلے امی جی پڑھاتے ہیں، اب تو اس کو یاد بھی ہو گئی ہوگی، آپ سب بھی پڑھ کے سوتے رہے ہیں، اب بھی پڑھتے ہوں گے، نہیں پڑھتے تو پڑھا کریں سونے سے پہلے۔ اور پھر سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات میں، ان 3 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بڑی شان سے کرایا ہے۔ سورۃ اخلاص کے الفاظ ہیں: کہہ دیجئے اللہ تو وہ ہے جو اپنی قسم کا اکیلا ہی ہے، وہ اسباب کی محتاجی سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز موجود ہے جسے اس جیسا کہہ سکیں۔
اچھا، رسول کریم جس سال میں پیدا ہوئے تھے اس سال میں یمن کے گورنر ابرہا نے، ابرہا حبشی زبان میں ابراہیم ہی ہے، ابراہیم کو حبشی زبان میں ابرہا کہتے ہیں، تو اس نے حملہ کیا تھا اور اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوا. تو یہ ایمان لانے کے لیے یا ایک دلیل کے طور پر یہ صورت نازل ہوئی قریش کو سمجھانے کے لیے. اچھا، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں عربی میں. اس کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیر ترین مخلوق سے بھی بڑے بڑوں کو سزا دینے کا کام لے سکتا ہے. ضدی قریش کو ہاتھیوں والے واقعے کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے سامنے کی بات ہے، پرندوں کی چونچوں سے کنگریاں گرا کر ہاتھی والوں کی فوج تباہ کر دی گئی، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ توحید اختیار کرو ورنہ ممکن ہے تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ. یہ واقعہ ابھی لوگوں کے ذہن میں تازہ تھا اور زبان زد عام تھا. تو اس صورت کے الفاظ یہ ہیں: دیکھا نہیں، علم تارا، دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کی تدبیر کو کیسے بیکار کر دیا اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول بھیج دیے، طیرن ابابیل، جنہوں نے ان کو کنکریاں مار مار کر کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، میں ذرا دوبارہ دہرا دیتا ہوں. حبشہ، یہ دیکھیے سعودی عرب اس طرح آپ کی ہتھیلی کی طرح ایسے لٹکا ہوا ہے، نیچے بحیرہ ہند ہے، ادھر بحیرہ عرب اس کو کہتے ہیں ریڈ سی، بحیرہ احمر، ادھر خلیج فارس ہے. تو ادھر بحیرہ جو ریڈ سی ہے، بحیرہ احمر، اس کے پار حبشہ تھا. حبش میں نے کل آپ کو بتایا یا پرسوں کہ یہ مخلوط نسل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ویسے تو ابیسینیا کہتے ہیں اس ملک کا نام، جو نام ہے. تو وہاں کی حکومت کی طرف سے یمن کا علاقہ ان کے ماتحت تھا. یمن عرب کا حصہ ہے جنوبی، اور وہاں پہ ان کا گورنر تھا، اس کا نام تھا ابراہیم یا ابرہا ان کی زبان میں. اسے کعبہ کی مرکزیت اور مرجع خاص و عام ہونے سے بہت حسد تھا. یہ بات کر لیں. چنانچہ اس نے یمن میں الگ ایک عالیشان عبادت گاہ بنا لی. اور میں نے کل بتایا تھا کہ اس میں ملکہ سبا کے چھوڑے ہوئے ایک محل میں سے سنگ مرمر اعلیٰ کوالٹی کا لا کر وہ بھی لگایا گیا تاکہ لوگ زیارت کے لیے ادھر جانا شروع ہو جائیں. کسی عرب نے یمن کے سفر کے دوران اس عمارت میں غلاظت کر دی اور ابرہا نے اس کو بہانہ بنا کر جس سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اسی سال وہ لشکر لے کر مکہ پر چڑھ دوڑا. حملہ آور فوج کا معلوم ہونے پر اہل مکہ اپنے گھر بار چھوڑ کر پہاڑیوں پر چڑھ گئے. ابرہا نے مکہ سے باہر پڑاؤ ڈالا اور 200 اونٹ گھیر کر پکڑ لیے کہ اب ان کو چھڑوانے آئیں گے. یہ اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے. وہ اونٹ واپس لینے اس کے خیموں میں گئے تو ابرہا بولا، آپ عجیب آدمی ہیں، اپنے اونٹوں کی تو فکر ہے لیکن کعبہ کی نہیں. عبد المطلب بولے، اونٹ میرے ہیں، ان کے لیے میں آیا ہوں. کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. لشکر میں ہاتھی ایک تک تو یقینی تھا، تو ممکن ہے ایک سے کچھ زیادہ بھی ہوں، لیکن ایک ہاتھی تو تھا، کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہاتھی آگے آگے چلتا تھا، اس کو آگے بڑھاتے تھے تو وہ گھٹنوں کے بل جھک جاتا تھا، آگے نہیں بڑھتا تھا. ابرہا اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر لشکر کی قیادت کرتا. جب کعبہ کی طرف بڑھتا تو ہاتھی آگے بڑھنے کی بجائے اگلے گھٹنوں پر جھک جاتا. اسی کوشش کے دوران یکایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نمودار ہوئے جن کے منہ میں نوکدار کنکریاں تھیں، جراثیم آلود. لشکر کے اوپر پہنچ کر وہ کنکریاں گرا دیتے. وہ کنکریاں ایسی شدت سے گرتیں کہ لشکر کو بھوسے کی طرح کر دیا انہوں نے. لشکر ہڑبڑا کر پیچھے مڑا تو پسپا ہوتے لشکر پر بھی یہ کنکر باری جاری رہی. بیشتر لشکری موقع پر ہلاک ہو گئے اور جو بچے وہ شدید انفیکشن کی وجہ سے واپسی کے رستہ میں مر گئے. یہ واقعہ چونکہ حضور اکرم کی ولادت کے سال پیش آیا تھا اس لیے سب کی یاد میں ابھی تازہ تھا. کتنا ٹائم ہو گیا؟ کتنا ٹائم ہو گیا ہمیں گفتگو کرتے ہوئے؟ بس ٹھیک ہے، کافی ہے.
آج اتنا ہی کرتے ہیں. کل ہم دیکھیں گے سورۃ القریش کے نزول کی بات کریں گے. تو صدق اللہ العظیم. تحور آئیے دعا کروائیے, آپ یہاں آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. آمین. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزے قبول کرے اور توفیق دے کہ یہ سارا جو ہے ہمارا مطالعہ کا سلسلہ مکمل ہو جائے. آمین.